حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے کہا حضور آپ اس لانتی کے لیے بے چین ہیں جس نے شراب پی لی؟ ہم تو کہتے ہیں نا نشئی میرا لگتا ہی کچھ نہیں، اس لیے معاشرے سے کاٹ ڈالتے، کاٹا نہیں میرے نبی پاک نے، حضور نے نشہ چھڑایا ہے۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر، اسے لانتی نہ کہنا، غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، بھول گیا تو کیا ہوا، جرم ہو گیا تو کیا ہوا؟ فرمایا اس سے غلطی ہو گئی ہے، ورنہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ فرمایا ہم اس کو حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا دے، ان کو معاشرے سے کاٹو نہ، ان کو کاٹ کر کے پھینکو نہ، انہیں جہاز کہہ کے دھتکارو نہ، یہ کسی باپ کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ کسی ماں کے راج دلارے ہیں، یہ کسی ایک شخص کا نشئی بیٹا انتقال کر گیا، میں تعزیت کرنے گیا تو میں نے جا کے فاتحہ پڑھی تو مجھے والد رونے لگے میرے گلے سے لگ کے اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب لوگ تو میرے بیٹے کی تعزیت نہیں کرتے، مجھ سے افسوس نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتا تھا، اس کی شکایتیں اور علم میں ہی آتی تھیں، پر میرا بیٹا تو تھا نا، میرے جگر کا تو ٹکڑا تھا نا، آتا جاتا مجھے نظر تو آتا تھا نا، میری پوتیاں پہلے اتنا نہیں روتی تھی جتنا اب تڑپتی ہیں، میری بہو بیوہ تو آج ہی ہوئی ہے نا، میرے دوست کتنے لوگ ہیں جو اس ظلم کا شکار ہیں، ہم جہاد کریں گے، ہم پکڑ کر کے پھینکیں گے وہ ان ہاتھوں کو جو نشے کی طرف میری ملت کے جوان کو لا رہے ہیں۔ خدا را اٹھو، اب اس جہاد کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور نوجوانوں کو کھینچ کر کے واپس لاؤ۔ پانچویں بات پنجتن کی نسبت سے، اب پانچویں بات سنو، ایک نشہ اور ہے جو میری ملت کے جوان کو دیا جا رہا ہے، ایک جرم اور ہے، ایک زیادتی اور ہو رہی ہے میرے دوست، میرے بزرگوں کے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ، میری ملت کے جوانوں کے ساتھ، وہ ہے بے حیائی کا نشہ، وہ ہے عریانی اور فحاشی کا نشہ، وہ ہے میرے دوستو عشق مجازی کی لعنت کا نشہ۔ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہمیں پتہ ہے وہ ٹیلی فون بھی کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ گندے میسج بھی کرتا ہے، ہمیں خبر ہے وہ کئی برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، ہم جانتے ہیں وہ کئی قسم کے مسائل کا شکار ہے، لیکن اس کا ہاتھ کون پکڑے؟ تو نشہ ہے۔ جب آگ جلتی ہے تو میرے دوست اگر گھی پڑا ہو تو وہ ڈھلتا ہے، اگر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل آئے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ مجھے چھپنے کی جگہ بھی مل رہی ہے تو میرے دوست وہ تو بے حیائی کرے گا۔ تھوڑے دن پہلے ایک دوست جھگڑنے لگے گلی میں کچھ لوگوں سے، مجھے معلومات ہوئی تو میں نے بلایا، میں نے کہا کیا جھگڑا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ میری گلی سے گزر رہے تھے لڑکا اور لڑکی اور گندی حرکتیں کر رہے تھے، ان کو شرم نہیں آتی؟ ہمیں یہ غیرت مندی نہیں سمجھتے؟ گلی سے گزرتے ہوئے بے غیرتی کرتے، ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں۔ میں نے ان کو لڑائی سے روکا، ٹھنڈا کیا اور پھر میں نے بٹھا لیا، میں نے کہا ناراض نہ ہونا، تو میرا دوست ہے، تجھے کڑوی گولی دے کے شفا کرنا میرا حق بنتا ہے۔ میں نے کہا ایک مجھے بات تو بتا، گلی کے باہر کو لڑکا لڑکی حرکت کریں تو وہ تو بے غیرتی ہوئی، اور اگر بیڈ روم کے اندر ٹی وی پہ یہ کام ہو تو، اگر موبائل کے اندر یہ ہو تو پھر تیری میری غیرت کدھر گئی؟ پھر تو اور میں کہاں کھڑے ہوتے؟ بتا نا، جب گھر کے اندر ہماری چار دیواری کے اندر دروازے پہ تو غیرت مند بن گیا، میں محلے میں نہیں کرنے دوں گا، میں گلی میں نہیں کرنے دوں گا، اور کیا اس وقت بھی تو نے موبائل توڑا ہے جب تیرے موبائل کے اندر یہ گند ہوتا ہے؟ کیا اس وقت بھی تو نے ایل سی ڈی توڑی ہے؟ کیا کبھی کسی تو نے لا کر کے ٹی وی کو زمین پہ پٹکا ہے کہ یہ گند ہے، میں غیرت مند ہوں، میں یہ بے غیرتی نہیں ہونے دوں گا؟ اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا؟ سن، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے۔ ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی، میرے حبیب نے فرمایا تو اپنی آنکھ کو پاک کر لے، اللہ تیری نماز میں لذت پیدا فرما دے گا۔ آنکھ کو پاک کر لے۔ اور میری ملت کی بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، سن لے، ان کو گھر کے اندر رہیں گی تو باعزت رہیں گی، حقوق نسواں کا بل ہو یا کوئی اور تماشا ہو، یاد رکھ جتنا مرضی آگے نکل جا اور جتنی مرضی تو اینکر پرسنوں کی باتیں سن لے، تجھے عزت اگر دے سکتے ہیں تو سیدہ عائشہ کے سر کے تاج ہی دے سکتے ہیں، اور تجھے وقار ملے گا تو سیدہ فاطمہ کے بابا کے پاس سے ملے گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹیوں گھر میں ٹھہری رہنا، بیٹیوں گھر کے اندر رہنا۔ فرمایا جب تم گھر سے نکلو گی اور تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان ضرور دیکھے گا، اور تمہیں کوئی تاڑے نہ تاڑے شیطان ضرور تاڑے گا۔ بن سور کے اندر رہو،
याद रखें, इस्लाम सिर्फ गुनाह से मना नहीं करता, असबाबे गुनाह से भी मना करता है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्ज का इलाज ये फरमाया तेरी नजर भी नहीं बहकनी चाहिए। और जितना पर्दा मर्द करेगा उतना औरत भी करेगी। मेरी बात आप हजरात की समझ में आ रही है। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना से अभी आए थे, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आते उन्हें देखा तो फरमाया, उम्मे सलमा पर्दा करो। अर्ज की हुजूर वो तो नाबीना है। फरमाया, तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तुम तो बीना हो ना, आंख नीची करो, झुका लो शर्म से। अगर मुस्तफा की अजवाज पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बीवी पर पर्दा जरूरी क्यों नहीं? अगर रसूलुल्लाह की बेटी पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बेटी पर पर्दा क्यों जरूरी नहीं? आज को एजुकेशन के नाम पर, औरत को खुद मुख्तार बनाने के नाम पर औरत को, और औरत याद रखे बाहर जाके पैसा कमा के लाने में इसकी इज्जत नहीं, बख्तियारे काकी की मां बनने में इसकी इज्जत है, फरीदुद्दीन को दूध पिलाने में इसकी इज्जत है, अहमद रजा बरेलवी तामीर करने में इसकी इज्जत है, गौसे आजम जिलानी जैसा शहजादा बनाने में इसकी इज्जत है। यहां तेरा वकार है और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। मिल्लत के जवान याद रख, अगर तुझे 15 लड़कियों के फोन आते हैं तो तू कोई बहुत बड़ा बहादुर नहीं, बल्कि तेरी गैरत का जनाजा निकल गया है। और अगर तू डट करके कई लड़कियों से बात करता है तो फिर तू गिर गया है, फिर तू गंद में मुब्तला हो गया है, फिर तूने गलाजत के साथ अपनी आंख और अपनी जुबान को भर लिया है। शर्म वाला वो होता है जिसका हुस्न भी साफ होता है, जिसका कद भी बड़ा होता है, जिसकी जवानी भी आला होती है, पर उसका ज़हन साफ सुथरा होता है। वो मिल्लत की हर बेटी को बेटी समझता है, हर बहन को बहन समझता है, हर पाक दामन औरत के साथ जब वो देखता है तो उसे मां की नजर से देखता है। जमाने से इस गलाजत को दूर निकालना होगा। हमें अपने बच्चों को उन पर कड़ी निगरानी करनी होगी। इनके हाथों से ये जहर हमें छीनना होगा। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नजर की सफाई पर सबसे पहले तवज्जो दी है। हमें अपने बच्चों को ताड़ना है, हमें अपने बच्चों को देखना है, हमें इन्हें खुद पकड़ के अच्छी मजालस में लेकर के जाना है। और सुनो, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी पाबंदी फरमाई। कोई मौलवी हो, कोई पीर हो, कोई फकीर हो, कोई दरवेश हो, कोई दरबार का सज्जादा हो, कोई किसी जगह बैठने वाला हो, किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत, सारे बोलिए इजाजत, किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, कतन नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां मर्द और औरत इकट्ठे होंगे तीसरा शैतान होगा। इब्ने हजर कहते हैं, एक सहाबी ने अर्ज की, हुजूर अगर वो दोनों नेक हो, अगर दोनों नेक हो तो मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याह्या के बेटे जकरिया भी हो और ईसा की वालदा मरियम भी हो, तो फिर भी मैं दोनों को अकेले रहने की इजाजत नहीं देता। जब उनको इजाजत नहीं है, जब उनको इजाजत नहीं है तो बाकी कोई किस खाते में है। मैं सुनता हूं और आज मैं बबांगे दोहल कहता हूं, हमें वो दरबार भी कबूल नहीं है। सुन लिया जाए, मेरी बात को नोट किया जाए, हमें वो दरबार और मजार भी कबूल नहीं है जहां बुराई और मंशियात के अड्डे कायम है। हम उन दरबारों पर भी फौरी तौर पर हर लिहाज से कड़ी निगरानी करने का और पूरी सख्ती करने का इरादा रखते हैं और खुद आगे बढ़ के उन जालिम सज्जादा नशीनों का मुंह नोचने का इरादा रखते हैं जिन दरबारों पर नशा बिकता है, जिन दरबारों पर गंद होता है। दरबार तो ऐसे होते हैं कि दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार हो पर चारों जानिब कुरान पाक की तिलावत हो रही हो। जुमा इतना बड़ा होता हो कि लाहौर में इतना बड़ा जुमा ही और कोई ना हो, दरस हदीस होता हो, दरस निज़ामी का मदरसा कायम हो और औरतों का जाना अलग हो, मर्दों का जाना अलग हो, पूरी शरीयत की पाबंदी हो, फिर किसी दरबार पर जाने की इजाजत है, पर न कोई किसी जगह भी किसी भी लिहाज से कभी न जाए। मेरे अजीजों, मंशियात के खिलाफ जिहाद, बेहयाई, उरियानी, फाहशी, मिल्लत का जवान अब अपनी नज़र को छुपाना सीख जाए। और मेरे दोस्त देखना, बेटियों को खतरा किससे है? यहाँ हिंदू भी कोई नहीं, सिख भी कोई नहीं, आर्या भी कोई नहीं, बुद्ध मत भी कोई नहीं, यहाँ ईसाई भी अकलियत में, यहाँ यहूदी भी कोई नहीं, लेकिन फिर भी बेटियों की अगर शर्मो हया महफूज ना हो। ये हदीस सुनाने लगा हूँ, हदीस है, हदीस रसूल है। जवान खास करके जरा मेरी बात पे तवज्जो करें और बुजुर्ग खास कर तवज्जो करें जिन्होंने तरबियत करनी है। सुने, हुजूर की बारगाह में एक नौजवान आया है,
یہ سنگ میل ہے حدیث، اس کو یاد رکھنا۔ عرض کی حضور میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں، زنا نہیں چھوڑتا۔ حضور مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے۔ میرے حبیب نے تھپکی دی، بٹھا لیا۔ میں کہتا ہوں حضور نے گناہگاروں کو معاشرے سے کاٹا نہیں، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کو قریب فرمایا۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ حضور نہیں۔ فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا۔ حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ؟ حضور میں کاٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے۔ فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ پھپھی ممانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے؟ حضور میں کاٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے۔ میرے حبیب نے فرمایا اچھا جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی، وہ کسی کی بہن نہیں لگتی، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی؟ یاد رکھیں ملا جلال الدین رومی 1، امام غزالی 2، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 3۔ بزرگ متفقہ طور پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو گند کے ساتھ دوسرے گھر میں تاڑتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے، جو گندی نظر دوسروں پہ رکھتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے۔ اس لیے کہ جو جرم وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے گھر کی طرف لوٹا دیا جائے گا، جو بدکاری وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اللہ اس کے گھر کی طرف لوٹا دے گا۔ اگر اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی طرف پاک نظر رکھنی شروع کر دو۔ اگر چاہتے ہو کہ تیرا گھر بے عجیب معاملہ ہے نا، بیٹے کو تو پسند کی شادی کی اجازت ہے تو بیٹی کو اجازت کیوں نہیں؟ اگر تیرا بیٹا پسند کی شادی کرے گا تو یاد رکھنا پھر جب کسی کی بیٹی یہ لفظ بولتی ہے پھر عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں، پھر اوریانی فحاشی کا جو ہے وہ کلک لگتا ہے ماتھے پر، پھر یاد رکھنا چاروں جانب سے رسوائیاں تیرا نصیبہ ہوتی ہیں۔ اگر تو بیٹی کو روکنا چاہتا ہے تو بیٹے کا ہاتھ پکڑ، اگر تو بیٹی کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو بیٹے کو شرم و حیا کی چادر اڑا، اگر تو بیٹیوں کے کردار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پہلے بیٹے کو پابند شریعت بنا، پہلے اس کی طرف دیکھ۔ میرے دوستو یہ 5 چیزیں ہمارا بنیادی نقطہ ہے۔ ایک تو امیر غریبوں کی تحقیر کرنا چھوڑ دیں، دوسرا غریب امیروں سے مانگنا چھوڑ دیں، تیسرا عزت کے ساتھ جینا سیکھیں، ہمیں ہر حال میں سود سے حرام پیسے سے بچنا ہے، چوتھا ہر طرف منشیات پھیلی ہے ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، پانچواں بے حیائی اوریانی فحاشی گلی گلی نگر نگر نکل کر کے اس کے خلاف ہم نے بولنا ہے۔ مجھے میرے ساتھی کہتے ہیں نوجوان محفلوں میں آنا چھوڑ گئے، وہ کہتے ہیں حضرت صاحب کے سارے موضوعات ہی ہم پہ ہوتے۔ چند دن پہلے میں کلر سجدہ گیا، میں دور کے اجتماع نہیں دیتا، سفر نہیں کر پاتا، میرے پیروں میں درد ہوتا ہے، قریب رہتا ہوں۔ ان لوگوں نے بڑا اصرار کیا تو مجھے جانا ہوا۔ میں جب وہاں پہنچا کچھ دیر میں نے بات کی تو میرے خیال میں یہی تھا کہ نوجوان کہاں بات کو سنتے ہیں، یہ تھوڑی میری بات کو سنیں گے۔ میں نے ارادہ کیا، تھک بھی بڑا گیا کہ 20-25 منٹ بات کروں گا۔ 3-4 نوجوان میرے سامنے بیٹھے تھے، ابھی میں نے مصطفیٰ کی حدیث کا رنگ چھیڑا ہی ہے، چھم چھم ان کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، چھم چھم۔ اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں اپنے اندر شرمندہ ہونے لگا۔ میں نے کہا یار تو کہتا تھا نوجوان بات نہیں سنتے، تیری ملت کا جوان اسے کسی نے بات سنائی نہیں، شاید تو اس تک بات پہنچا ہی نہیں سکا۔ ارے گناہگار بڑا ہے پر مصطفیٰ کا غدار تو نہیں نا، یہ بڑا پاپی ہے پر حضور کی بات نہیں سنے گا، نبی پاک کے پیغام کی طرف نہیں۔ 50 منٹ بات کر کے میں لوٹا، ایک ہفتے میں اتنے مجھے انہوں نے فون کیے، اتنے فون کہنے لگے جیسے تیسے بھی ہو آپ دوبارہ آئیے، مجھے جمعرات کو دوبارہ وہاں جانا ہے۔ وہ کہنے لگے جون سا وقت کہیں گے ہم رکھیں گے، لیکن خدا را ہمیں صرف منشیات کا نشہ کسی نے لگا دیا ہے، عشق مجازی کا گندا نشہ کسی نے لگا دیا ہے۔ کوئی ایسا ملے جو ہمیں رسول اللہ کے عشق کا نشہ بھی لگا دے، کوئی مل جائے ایسا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، کوئی آئے جو ہمارے سینے سے رگڑے۔ میرے دوست ملت کا جوان جب نیک ہوتا ہے تو پھر وہ حضرت بلال حبشی کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے، پھر حضرت فاروق اعظم کو آئیڈیل بناتا ہے، پھر سیدنا مولا علی شیر خدا کی جانب دیکھتا ہے، اور ملت کا جوان جب مجاہد بنتا ہے تو پھر امام حسن اور امام حسین کی یادوں کو تازہ کرتا ہے، وہ کبھی علم الدین بن جاتا ہے،
کبھی عامر چیمہ بن جاتا ہے اور کبھی ممتاز حسین قادری کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے. وہ ڈٹ جاتا ہے. ملت کے جوان تیرے سینے سے اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو کھینچا جا رہا ہے. تجھے واپس آنا ہے, اپنے سینے کو بیدار کرنا ہے, اور تجھے عالم کفر کو بتانا ہے کہ شراب پینے والا ہی صرف تمہیں دیکھا ہے, تم نے کبھی درود پڑھنے والا نوجوان بھی دیکھنا چاہیے. تم نے عورت کو ساری رات فون کرنے والے جوان کی داستانیں تو سنی ہے. اب ہم تجھے وہ والا جوان سناتے ہیں جو ساری رات مصطفیٰ کی نعتیں سن کے نبی پاک کے مدینے کی یاد میں روتا ہے. تجھے اب میں ایک جگہ عظمت مدینہ بیان کرتے کرتے گھر لوٹا, یہیں گکھڑ میں میں بیان کرتے کرتے گھر لوٹا. فجر کی نماز پڑھ کے ایک جوان مجھے کہنے لگے تھوڑی دیر نیچے چلیں گے. ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے, وہ مجھے نیچے لے گئے اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب قرضہ چوک کے بھی عمرہ ہو جاندہ ہے. جوان آدمی کوارا عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دینو تے کھیڈا پول گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے وکھنے نو, میں او دی یاد وچ روندیاں. کہا قرضے کے ساتھ بھی جایا جاتا ہے. تو میں نے کہا کیا ہو گیا, کیا بات ہے؟ کہنے لگے قسم اللہ کی عزت کی, میں تو ساری رات مدینے کی گلیوں میں ہی گھومتا رہا ہوں. مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ یورپ کی بات, دبئی کی بات, شارجہ کی بات نہیں کرنی چاہیے. بات جب بھی کرنی چاہیے رسول اللہ کے مدینے کی کرنی چاہیے. دوستو, ملت کا جوان لوٹ سکتا ہے, یہ واپس آ سکتا ہے. خدا را ماں باپ بھی سوچیں, ماں باپ بھی توجہ کریں. میں آج صبح ایک وزٹ کرنے کے لیے یہاں آیا. میں نے یہاں نوجوانوں کو کام کرتے دیکھا, اور میں بہت تھوڑا کام کرتا ہوں, اللہ جانتا ہے. اس دفعہ تو مجھے کہنے لگے حضرت جی آپ بڑی ٹینشن لیتے ہیں ہر کام کی, آپ بے فکر ہو جائیں, آپ دیکھیں سارے کام ہم کر لیں گے. یہ ملت کا جوان مبلغ بن جاتا ہے. یہ ملت کا جوان میں نے دیکھا ہے, یہ میرے جیسے فقیر, غریب, لاچار اور بڑے چھوٹے لوگوں کا یہ بڑے یہ ڈرائیور بن جاتے ہیں, یہ جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. ہم لوگ کام نہیں کرتے, لیکن ملت کا جوان آ سکتا ہے. میری باپ سے گزارش ہے وہ اپنے بیٹے کو خود لائے, خود مسجد تک پہنچائے. میری بھائی سے گزارش ہے وہ خود اس کو لا کر کے مسجد میں کھڑا کرے. میری ملت کا جوان یہ برا نہیں ہے, میری ملت کا جوان یہ غلط نہیں ہے, میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والا برا نہیں ہے. اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کسی اور کا نعرہ نہیں لگاتا, یہ محمد کے نام کا نعرہ لگاتا ہے. اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کوئی اور دھرم نہیں چومتا, یہ رسول اللہ کا قرآن ہی چومتا ہے. اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کسی اور جگہ جھاڑو نہیں دیتا, یہ مصطفیٰ کے نام کی مسجد میں جھاڑو دیتا ہے. یہ بڑا پاکیزہ ہے, یہ بڑا ستھرا ہے. اب ہم اپنے جوان کو گھٹیا نہیں ہونے دیں گے, شرابی نہیں ہونے دیں گے, فحاشی نہیں کرنے دیں گے, ریانی نہیں کرنے دیں گے. ہم اسے کھڑا کریں گے اور امام حسن اور حسین کا درس پڑھائیں گے. ہم اسے کھڑا کریں گے, حضرت عبداللہ مزنی کی بات کریں گے, زید بن حارثہ کی بات کریں گے, سلمان فارسی کی اس کے ساتھ بات کریں گے. ہم جب اسے کھڑا کریں گے تو مکے کے اندر کھیلنے والے مولا علی کی بات کریں گے. ہم جب اس کے ساتھ بات کریں گے تو احد کے بدر کے میدان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں دو نوجوان لڑکے کھڑے ہو گئے. میں سوچنے لگا یہ 15-16 سال کے لڑکے یہ چھوکرے کیا کریں گے, کوئی میرے ساتھ تگڑا ہوتا تو بات بنتی. فرماتے ہیں وہ دونوں تلواریں لے رہا کہ قد چھوٹے ہیں, ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے چچا ابو جہل کدھر ہے؟ تو میں نے کہا بیٹو اتنے بڑے کافر کا تم کیا کرو گے؟ تو گویا مجھے کہنے لگے ہمارے قد نہ دیکھ, ہمارے سینے میں جو جذبے کا سمندر ہے اس کی طرف دیکھ. کہا بیٹے تمہاری عمریں چھوٹی ہیں, کہا عمر تھوڑی ہے پر عشق کی داستان بڑی لمبی چوڑی ہے. کہا تو ابو جہل کا کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے, مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. کہا دیکھ نہیں لینا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں قد دیکھ رہا تھا اور مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا تھا, ان کی عمریں دیکھ رہا تھا اور ان کے جذبے کو سلامی دے رہا تھا. میں کہہ رہا تھا نہیں, ملت میں جب تک معوض اور معاذ رہیں گے نہ کوئی گستاخ پیدا ہوگا, نہ کوئی دین کا لٹیرا پیدا ہوگا. کہتے ہیں وہ جوان کہنے لگے ابو جہل کا ایڈریس بتائیے. میں نے کہا وہ سامنے آ رہا ہے. کہتا وہ دوڑتے گئے,
दौड़ते इश्क लगा सी खेडा खेड़दी नू ते मैनू खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखने नू, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण रुल गईयां। कहते हैं दौड़े गए, तलवारें चमकाते गए, अबू जाल के टुकड़े हिस्से बखरे करते गए। कहते हैं फिर तलवारें लेके सीधे दर रसूल पे पहुंच गए। कहने लगे सोनिया तेरा सामने तेरा दुश्मन हमने मार दिया है, हुजूर तेरा बेअदब हमने मार दिया है। हुजूर की आंखों में आंसू है, लबों पे मुस्कुराहट है। मेरे हबीबे करीम ने रो के फरमाया बताओ तो सही किसने मारा है। छोटा भाई कहता सोनिया मैंने मारा है, बड़ा कहता मैंने मारा है। फरमाया नहीं, दोनों तलवारें दिखाओ, दोनों की तलवारों को खून लगा था। फरमाया मैं तुम दोनों को इनाम देता हूं, तुम दोनों नहीं मारा है, जाओ तुम दोनों नहीं मारा है। मेरी मिल्लत का जवान उठेगा, ये इनकलाब बर्पा करेगा। कोई इसका कद ना देखे, कोई इसकी जेब में पड़ा हुआ पैसा ना देखे, कोई ये ना देखे कि ये किस कबीले से है, कोई ये ना देखे ये किस बरादरी से है, कोई ये ना देखे ये किस छोटे गांव में रहता है। ये छोटे से गांव से उठेगा, ये छोटी सी बरादरी से उठेगा, ये बज़ाहिर थोड़े पैसे लेके उठेगा, लेकिन पूरी दुनिया पे चमकेगा और जिधर जिधर भी जाएगा रसूलुल्लाह के नाम के नारे बुलंद करता चला जाएगा, हुजूर के नाम का पैगाम देता जाएगा। नौजवान उठेंगे इंशाअल्लाह, नौजवान निकलेंगे इंशाअल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ये पहरा लगेगा और इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी हम देखेंगे इस सरजमीन से ये धोखा और फरेब भी भागेगा, इस सरजमीन से भिखारी भी खत्म होंगे, हम देखेंगे इस मिल्लत से नशा भी खत्म होगा, हम देखेंगे मस्जिदों में बूढ़े नहीं मिलेंगे, इंशाअल्लाह जवान भी सर सजदे में रखे हुए मिलेंगे। और इंशाअल्लाह अब बूढ़ी दाढ़ियां नहीं रखेंगे, अब चेहरों पे काली स्याह दाढ़ियां नजर आएंगी और कुफर को पैगाम मिलेगा कि रसूलुल्लाह को मानने वाले भी हैं और रसूलुल्लाह को अपनाने वाले भी हैं। ऐसा होगा इंशाअल्लाह ताला, हम ये काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जुमे में भी, और मैंने पहले कहा कि सिर्फ मैं नहीं, जहां भी कोई दर्दमंद आलिम आपको मिले आप वहां पहुंचे, जहां भी आपको कोई चराग रोशन करता मिले उसकी रोशनी हासिल करें। हक अकीदे का सच्चा हो, अमल का पुख्ता हो, आप जाएं दर्द की बात सुने। जहां तक हमारा ताल्लुक है, मैं एक महीने में दर्जनों जगह पर जाने की कोशिश करता हूं, मैं निकलता हूं, मैं अपनी बिसात भर ये कोशिश करता हूं। मेरी चाहत है कि मेरे साथ जो जवान जाते हैं वो मुझसे ज़्यादा नौकरी करते हैं, वो मुझसे ज़्यादा खिदमत सर अंजाम देते हैं, वो मुझसे ज़्यादा हिम्मत और दिलेरी करते हैं और ये पैगाम फैल रहा है, ये फूल रहा है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। हर इतवार को मगरिब से इशा तक हम जामिया रहमानिया में भी इकट्ठे होते हैं। मेरी जवानों से गुजारिश है मोबाइल घर छोड़ के कल मगरिब के बाद आ जाएं। जिसको इतवार को वक्त ना मिले वो जुमे की नमाज में हमारे